بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظریہ پاکستان کسے کہتے ہیں؟ نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ نظریہ پاکستان کی جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، وہ اسلام ہے۔ یعنی اسلام کے نام پہ لی گئی ریاست، جس میں اس ریاست کے باشندے اسلامی آئین اور قانون، اسلامی اصول اور قانون کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں، اور اس میں تمام اسلامی اصول اور قانون لاگو ہو سکیں۔ اس خطہ، اس ریاست کو یعنی کہ اسلام کے ساتھ منسوب کیا گیا، کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنائی گئی ایک ریاست تھی، اور اس کا نعرہ بھی تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسے پہلے کہا کرتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی طرح نظریہ کی اہمیت و افادیت کیا تھی، اور اس کی بنیاد کہاں سے لی گئی تھی؟ آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے قرب یعنی قیامت سے پہلے اسلام کے نام پہ ایک ریاست بنائی جائے گی، جس کے ذریعے اللہ پاک دین حق کے حیا اور ملت اسلامیہ کی نشاط ثانیہ کا سبب بنے گا۔ اب دین حق کے حیا کیا ہوتے ہیں؟ یعنی اسلامی نظام کا نافذ ہونا، اور ملت اسلامیہ کی نشاط ثانیہ کسے کہتے ہیں؟ ملت اسلامیہ کی نشاط اول یعنی آقا علیہ السلام کے دور کے فوراً بعد جو آقا علیہ السلام نے اسلامی تہذیب، نظم و ضبط، اصول و قانون متعارف کروائے تھے، اس کے مطابق جو خلفائے راشدین کا زمانہ کہلاتا ہے، جو خلفائے راشدین نے حکومت بنائی، اسلامی نظام ان پہ لاگو کیا، اسلامی اصول و قانون اس حکومت پہ لاگو ہوئے، وہ ہے اسلام کی نشاط اول۔ اب نشاط ثانیہ ٹھیک اسی طرح کا نظام جو نظام خلافت کہلاتا ہے، اس ملک جو اسلام کے نام پہ لی گئی ریاست ہوگی، اس کا بنیادی تصور کہلائے گا، اس کا قانون اور اصول اس میں لاگو کر دیے جائیں گے۔ یہ ہے نظریہ اسلام، جس کی بنیاد پہ بنا تھا نظریہ پاکستان، نظریہ اسلام کی بنیاد پہ بنا تھا، اور اس کی جو بنیادی وجہ تھی میرے آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان تھا کہ اس ملک کے رہنما، سب سے پہلے لیڈر، اس ملک کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ جس دن ہم اس ملک میں اسلامی نظام نفاذ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، یعنی کہ اسلامی قانون، اسلامی نظام قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو اس دن یہ ملک اسلامک سپر پاور بن کر ابھرے گا، اور تمام عالم پہ اس کی حکمرانی ایک مقدر ٹھہرے گی۔ کتنی مماثلت پائی جاتی ہے کہ آقا علیہ السلام کے فرمان کی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان جو آپس میں کتنی مماثلت پائی جاتی ہے کہ تمام امت مسلمہ کے لیڈر، تمام عالم کے لیڈر، تمام کائنات کے لیڈر، تمام کائنات کے رہنما آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور قائد اعظم کے فرمان کا کتنا مماثلت پائی جاتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے پہلے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ایک خلافت کی بنیاد پہ، اسلام کی نام پہ ایک ریاست قائم ہوگی، جو ابتدا میں مشکل در مشکل گزارتے ہوئے پھر اس میں دین حق کے حیا اور ملت اسلامیہ کی نشاط ثانیہ کا سبب بنے گی۔ اس کے ذریعے اللہ پاک تمام عالم پہ اسلام کا نظام قائم کرے گا، اسلام کے بنیادی اصول و قانون کے مطابق نشاط ثانیہ کا محور و مرکز بنے گا۔ تو ٹھیک قائد اعظم نے بھی کہہ دیا تھا کہ قائد اعظم کیوں اس نظام کو لگانے میں کامیاب نہ ہو سکے؟ اس کی بنیادی وجہ تھی کہ ملک جس دن بنا اسی دن جاگیردارانہ نظام کے نیچے آ گیا، یعنی کہ ملک تو آزاد ہو گیا لیکن اس کی عوام آزاد نہ ہو سکی۔
تو جب عوام ہی آزاد نہ ہو سکے، جو عوام ہی مغرب کے اصول، قانون، طور طریقے، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، نظام تعلیم، نظام حکومت اور نظام عدل و انصاف کو ماڈل بنائے، نہ کہ ماڈل مدینہ، ریاست مدینہ کو ماڈل بنائے، تو پھر ایسے ہی یعنی کہ مسلمان آزاد نہ ہو سکے لیکن ایک ملک آزاد ہو گیا، جو ہم نظریاتی طور پہ، ہم جسمانی طور پہ تو آزاد ہو گئے لیکن نظریاتی طور پہ ہم وہی کے وہی غلام ہی بن کر رہے۔ اور اس کی مماثلت ریاست مدینہ سے کیسے پائی جاتی ہے کہ ریاست مدینہ جو اسلام کے نام پہ لی گئی سب سے پہلی ریاست تھی، اور ٹھیک 1400 سال کے بعد اسلام کے نام پہ لی گئی ریاست جس کا نام پاکستان ہے، وہ مدینہ منورہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ پاکستان فارسی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ایک ہے کہ پاکستان، پاک رہنے والے لوگوں کی جگہ، مدینہ منورہ پاک رہنے والے لوگوں کی بستی یا جگہ یا علاقہ، یہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ اب جس دن اس میں اسلامی قانون کا نفاذ ہو جائے گا، انشاءاللہ یہ اسلامک سپر پاور اور تمام اقوام عالم پہ اس کی حکمرانی مقدر ٹھہرے گی۔ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ اور مکہ کے یعنی عرب کے لوگوں کو وہ تہذیب دی، اس اصول اور قانون، وہ نظام دیا جس کے مطابق انہوں نے 30 سالوں میں اتنی ترقی کی جتنی کہ پہلے تاریخوں میں کبھی کسی نے ترقی نہیں کی تھی۔ 30 سالوں میں سپر پاور اور اس کے وائس سپر پاور اس کو ہرا کر، صفحہ ہستی سے مٹا کر اس نظام کو وہاں پہ رائج کیا جو آج تک وہاں پہ اسلامی ممالک کہلاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح نشاط ثانیہ میں بھی ایسا ہی ہونا ہے، جو انشاءاللہ ہو کر رہے گا، کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے ایز اے مسلم کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تو بدل نہیں سکتا، چاہے زمین اوپر چلی جائے، آسمان نیچے آ جائے، یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے وہ تو ہو کر ہی رہنا ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ ٹھیک اسی طرح مدینہ ثانی یعنی کہ اسلام کے نام پہ لی گئی دوسری ریاست جس کی بنیاد اور اساس اسلام ہوگا، جو اسلام کے نام پر عمل پیرا کر کے جس دن اسلامی نظام کا نفاذ کر لیں گے، اس دن سے اس کا بھی دنیا پہ حکمرانی اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ یہی وہ سوچ، یہی وہ فکر، یہی وہ اصول، یہی وہ قانون، یہی وہ نظم و ضبط، یہی وہ تہذیب جس کی وجہ سے پاکستان کو نظریاتی ملک کہا گیا، نظریاتی پاکستان کہا گیا، نظریہ پاکستان، نظریہ اسلام، یہی اساس ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور اسلام ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں، اور یہی ایک دن اسلامک سپر پاور بن کر ابھرے گا اور تمام عالم پہ اس کی مقدر ٹھہرے گا حکمرانی کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔